یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، سیدہ کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے۔ خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے۔ خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جوش سے بولو، مائک میں بولو، زور سے بولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاباش، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ہر حال میں کس کا شکر ادا کرنا چاہیے بچوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا، نعمتیں دینے والا، ٹھیک ہے، کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ہم کس کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور بچوں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، آج بھی ہم نے ایک بہت ہی پیاری سی کلاس، یا آپ یہ سمجھ لو یہ جو نشست ہے، اس میں یعنی بچوں آپ بھی، ہم جو چاند اور تارے کا یہ اسپیشل سیگمنٹ آپ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ننھے منھے پیارے پیارے راج دلارے جو بچے ہیں، یہ اچھی اچھی باتیں سیکھ سکیں، ان کو ہم کچھ دین کے بارے میں بتا سکیں۔ اور دین ہمیں ملتا ہے اللہ کے حبیب سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، ہے نا۔ ہمیں قرآن، ہمیں دین کس کی وجہ سے ملا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کی وجہ سے، ہے نا۔ ہمارے پیارے نبی نے جو سکھا دیا، جو سمجھا دیا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہ ہمیں سرکار کی وساطت سے سمجھا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ اور ہمارا پیارا پیارا دین کون سا ہے؟ بولو اسلام، زور سے بولو اسلام۔ اور اسلام کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان۔ ہماری کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ اور ہمارے پیارے نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، ہمارے پیارے نبی ہیں، ہے نا بچوں۔ اور وہ کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی، لاسٹ پروفٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا۔ اب حضور کے جو گھر والے ہیں وہ کہلاتے ہیں اہل بیت، اور حضور کے جو پیارے پیارے صحابہ ہیں، جو دوست ہیں، جو فرینڈز ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کمپینینز۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ اور ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ صحابہ کا، ٹھیک ہے بچوں۔ میں نے آپ کو سب پہلے بھی بتایا تھا اس حوالے سے۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہو، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی بات کی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کون سے خلیفہ ہیں؟ بولو، تھرڈ کیلف آف اسلام، تیسرے خلیفہ، خلیفہ ثالث۔ کون سے خلیفہ ہیں؟ تیسرے خلیفہ، خلیفہ مائک میں بولو، خلیفہ ثالث۔ اچھا بچوں، آپ غنی ہیں، عثمان غنی، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے پیارے ہیں نا، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے، یہ بہت امیر تھے، ٹھیک ہے، بہت ویلدی تھے، ٹھیک ہے، رئیس تھے، جیسے امیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ تھے۔ قبیلہ کون سا تھا؟ بنو امیہ۔ کون سا قبیلہ تھا؟
جو کہ قریش کا ایک قبیلہ ہے, اور آپ بڑے یعنی پیسے والے تھے, ویلڈی تھے. آپ نے یعنی آج جو میں بتانے والی ہوں آپ کی سیرت کا ایک نمایاں جو وصف ہے وہ کیا ہے, آپ نے مال خرچ کیا بہت اللہ کی راہ میں, ہے نا بچوں. تو آپ غنی کہلائے, بے دریغ اللہ کے رسول کے فرمان پر, ان کے ایک اشارے پہ اپنا سارا مال آپ نے اللہ کی راہ میں دیا, وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑی. ٹھیک ہے بچوں, تو آج ہم آپ کی مالی خدمات کا ذکر کر رہے ہیں. کن کی؟ مالی خدمات کا. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے آپ نے کہاں کہاں خرچ کیا؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا بچوں؟ آپ کچھ یاد کر کے, اچھا آپ کچھ اور بتا دو, آپ کو کیا پتا ہے حضرت عثمان غنی کے حوالے سے؟ کچھ معلوم ہے بیٹا؟ آپ کو کچھ معلوم ہے؟ جی ان کو مائک دیجیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب پتی انسان تھے, اور اسلام کی سربلندی کے لیے بے دریغ پیسہ خرچ بے کیا ہے. دریغ, ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اور ہمیں ایک یہودی سے مہنگے داموں کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ. اور غزوہ تبوک میں مجاہدین کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, بہت اچھی باتیں بتائیں بچوں. ہمارے پیارے پیارے بچوں کو کتنی ساری باتیں معلوم ہے نا. تو غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی جو مالی حالت تھی وہ اچھی نہیں تھی اچھی, ٹھیک ہے, تو اسے تنگی والا لشکر کہا جاتا ہے. تو اس میں آپ نے 940 اونٹ, کتنے؟ 40. جی, اور کتنے ہزار, 10,000 کے قریب جو دینار ہیں, جو سونے کا سکہ ہوتا ہے وہ دینار کہلاتا ہے نا بچوں. تو اتنا پیسہ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا. اور کوئی بچہ کچھ بتانا چاہتا ہے؟ بتاؤ بچوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اسلامی حکومت 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی. کتنے مربع میل تک؟ 44 لاکھ مربع میل. 44 لاکھ مربع میل. یہ ایک بہت بڑا یعنی ایریا ہے, آپ سمجھ لو. جیسے میں بتا رہی ہوں کہ 940 اونٹ, 60 کے قریب گھوڑے اور 10,000 دینار. بات یہی ختم نہیں ہوتی. اب آپ نے فتوحات بھی کی, ہم جب آپ کے خلافت کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو ہم اس پہ بھی بتائیں گے. لیکن بہت صحیح آپ نے بتایا, 44 لاکھ مربع میل تک آپ کی جو سلطنت تھی وہ پھیل گئی تھی. ٹھیک ہے, یعنی کئی ممالک جو ہے وہ, کئی شہر, کئی علاقے فتح ہوئے. اور وہاں پہ کس کا پرچم سر بلند ہوا؟ اس شاباش, اسلام کا. پھر جیسے کہ بچی نے بھی بتایا برے روما کے تعلق سے. کس کے تعلق سے؟ برے, ہاں, یہ کنواں تھا جو کہ حضرت عثمان غنی نے خریدا. کس نے خریدا؟ حضرت عثمان غنی نے. اور کوئی بچہ کچھ بتائے گا؟ جی بیٹا بتاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غلام آزاد, ہر ایک جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے. آپ کے غلام آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 2,400 ہے. کہو سبحان اللہ. ماشاء اللہ, یعنی 2400 کے قریب. ٹھیک ہے, آپ نے اتنے غلام آزاد کیے ہیں. اچھا آج کے دور میں بیٹا غلام نہیں ہوتے نا, کلچر نہیں ہوتا, نہیں ہے کلچر, لیکن پہلے زمانے میں ہر گھر میں تقریباً غلام ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لوگ اپنے ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. یعنی عورت اگر غلام ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کنیز. اور جو مرد ہوتے ہیں انہیں کیا بولتے ہیں؟ غلام, یعنی نوکر جو ہوتے تھے ان کے. تو آپ ان کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتے. یعنی تم اپنی زندگی گزارو اللہ کے فرامین کے مطابق, اللہ کے حبیب کے فرامین کے مطابق, ہے نا. یعنی اگر کسی کے آپ غلام ہیں بچوں تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں بیٹھ جاؤ, یہ کھا لو, اس وقت اٹھ جاؤ, اب یہ کام کرو میرے لیے, ہے نا بھائی. آپ کے جو آقا ہوتے ہیں, جو ماسٹر ہوتا ہے, وہ تو اپنے سلیو کے اوپر بہت زیادہ آرڈر پاس کرتا ہے نا. لیکن اگر اس کو آزاد کر دیا جائے تو وہ فری ہوتا ہے ٹو لیو ہز اور ہر لائف. تو اسی لیے آپ کے یعنی حضور کے جو یہ صحابہ ہیں, یہ اس بات پہ بھی بہت توجہ دیتے تھے کہ اللہ کے بندے صرف کس کے آگے اپنا سر جھکائیں؟ شاباش. تو انہوں نے تقریباً 2400 یعنی 2400 کے قریب غلام آزاد کیے. یعنی ہر جمعے کو آپ غلام آزاد فرماتے تھے. اور بر روما کے حوالے سے یہ جو کنواں تھا بیٹا, میٹھے پانی کا کنواں, جب آپ نے ہجرت فرمائی اس کے بعد آپ نے, کیونکہ پانی چاہیے تھا بھائی, پانی تو ضروری ہے نا, پانی کے بغیر کیا آپ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. اور پینے کے لیے پانی بھی کون سا چاہیے؟ میٹھا, سویٹ واٹر چاہیے نا ہمیں پینے کے لیے. تو وہ یہودی کا تھا, وہ کنواں جو تھا وہ کس کا تھا؟ یہودی کا تھا. تو آپ نے, ایک روایت میں آتا ہے 20,000 درہم,
اور ایک روایت میں آتا ہے 35,000 درہم یعنی دراہیم دے کے وہ جو کنواں تھا وہ خریدا. سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ اور آپ جو ہیں وہ یعنی یہ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. یعنی دیکھو یہ نہیں کرتے کہ سوچ رہے ہیں میں کیوں پیسے خرچ کروں, کوئی اور جو ہے وہ صحابی آئے آگے. نہیں, غزوہ تبوک کو دیکھ لیجئے, یا یہ ہجرت کا موقع دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے, یا عہد صدیق اکبر دیکھ لیجئے. ہر عہد میں آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا حضور کے فرمان پر, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ والے ہیں, ان کو کیا بولتے ہیں؟ السابقون الاولون قرآن میں کہا گیا. یعنی یہ نیکیوں میں پہل کرتے ہیں. یہ نیکیوں میں کیا کرتے ہیں بچوں؟ بولو, نیکیوں میں. تو ہمیں بھی نیکیوں میں یہ نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ یہ اچھا کام میں کیوں کروں دوسرا کر لے. نہیں, ہمیں نیکیوں میں پہل کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, سبقت کرنی چاہیے. اور یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں. یعنی ان کو ہم اچھے کام کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں جنت مل جائے. یہ وہ لوگ ہیں بیٹا کہ جنہیں اللہ کے حبیب نے ان کی زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی. تبھی تو یہ عشرہ مبشرہ, یہ تو عشرہ مبشرہ یعنی وہ لوگ جن کو بشارت ملی ہوئی ہے زندگی میں ہی جنت کی. ٹھیک ہے بچوں, یہ ان 10 صحابیوں میں شامل ہیں اللہ کے پیاروں میں. ٹھیک ہے بچوں, اور کیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی دنیا والے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے, یہ اللہ کے لیے ہر کام کرتے ہیں. اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے کہنے پر اسلام قبول کیا. کس کے کہنے پر؟ دعوت کس نے دی؟ کس نے انوائٹ کیا آپ کو اسلام کے لیے؟ حضرت صدیق اکبر نے. اور اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ کسی بچے کو پتہ ہے جی؟ 34. ہی واز 34 یعنی 34 برس تھی آپ کی عمر. اور آپ جو ہیں جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ نے اسلام کی راہ میں بہت زیادہ, بولو بچوں, خرچ بھی کیا. یہ اللہ کے پیارے ہیں, یہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے ہیں, ہے نا بچوں؟ ہاں بیٹا, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں, کہیے. حضرت عثمان رانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفیر سیدہ پہلی نلاج. سبحان اللہ کہو. خاموشی کہو. انہوں نے کیا کہا؟ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے. یعنی اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے, ہمارے کسی دوست نے ہمیں کچھ کہہ دیا, کسی بڑے نے کچھ ڈانٹ دیا, غصہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, دیکھو بڑے تو ہماری اصلاح کے لیے ہمیں سمجھاتے ہیں, ہے نا بچوں. لیکن ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں یا جہاں بھی ہم موو کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی بات ہماری مرضی کی نہیں ہوتی, نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, تو غصہ نہیں کرنا. آتا تو ہے لیکن اس وقت اظہار نہیں کرنا, خاموشی اختیار کر لینی ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ کیا کہیں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی امید نہیں رکھتا. سبحان اللہ. اللہ کے سوا کسی سے امید, اللہ کے سوا کسی سے امید. تو کتنا پیارا میسج ہے, ہمیں اللہ کے سوا کسی سے امید رکھنی بھی نہیں چاہیے. بھائی وہی تو دینے والا ہے, ہمارا مالک کون ہے؟ رب کون ہے؟ اللہ. تو جو اللہ والے ہیں نا وہ اس لیے بیٹا خرچ بھی کر دیتے ہیں. پتہ ہے جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو مال کم نہیں ہوتا, بڑھ جاتا ہے. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کی مالی خدمات کے حوالے سے, آپ نے یعنی میں نے بتایا کہ 4تھے نمبر پہ اسلام قبول کیا. پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا نا ان میں آپ حضرت صدیق اکبر نے دعوت دی, آپ نے اسلام قبول کر لیا. اب آپ جو ہیں آپ نے جب یعنی ہجرت کے بعد مسجد نبوی کے حوالے سے بتا رہی ہوں بچوں, تو آپ نے اس وقت بھی بڑا مال خرچ کیا. 25,000 دراہیم میں آپ نے قطع ارضی جو ہے وہ خریدا, یعنی زمین کا ٹکڑا حصہ خریدا, اور اسے کس کے لیے وقف کر دیا؟ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے. اب تو آپ جاؤ, مسجد نبوی بہت بڑی ہے نا, لیکن جب حضور کا دور تھا تو اتنی بڑی نہیں تھی. اب تو وہ کنسٹرکشن ہوتی جا رہی ہے, وہ اس کو وسیع کر رہے ہیں, یعنی بڑا, کیونکہ زیادہ لوگ جاتے ہیں نا زیارت کے لیے. تو حضرت عثمان کے دور میں بھی توسیع ہوئی تھی. سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ اور آپ نے یعنی 25,000 درہم خرچ کیے تھے اس وقت بھی. کہو سبحان اللہ. تو آج کے لیے بس اتنا ہی رکھتے ہیں بچوں. اور کچھ سمجھ آیا یا نہیں؟ ہاں بھائی, کون بتائے گا کیا سمجھ آیا آج آپ کی مالی خدمات کے حوالے سے ہم نے بات کی؟ ہاں بتائیے. ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے. کہو سبحان اللہ.
سبحان اللہ، شاباش. یعنی جب ہم دینا شروع کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو دینے کی عادت ڈالو، دوستوں کو، اپنوں کو، پیاروں کو، غیروں کو. جو ہاتھ دینے والا رکھتا ہے نا بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا رہتا ہے. دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس میں برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے. چھوٹو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ مائک اٹھاؤ جلدی. چلو بھائی، اس نے بتایا تھا نا، ہم آپ سے کلمہ سنیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاباش، سب مل کے پڑھتے ہیں پہلا کلمہ. چلو مل کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی. آخر میں ہمارے ساتھ حسان اللہ حسینی موجود ہے. سید حسان اللہ حسینی. حسان ایک کلام شامل کریں گے بیٹا، منقبت شامل کریں گے. کر عطا صدقہ خدا عثمان ذوالنورین کا. کر عطا صدقہ خدا عثمان ذوالنورین کا. کر عطا صدقہ خدا عثمان ذوالنورین کا. میں بھی ہوں ادنا گدا عثمان ذوالنورین کا. میں بھی ہوں ادنا گدا عثمان ذوالنورین کا. کل بروز حشر اس کو بخشوائیں گے حضور. کل بروز حشر اس کو بخشوائیں گے حضور. بن گیا جو بھی گدا عثمان ذوالنورین کا. بن گیا جو بھی گدا عثمان ذوالنورین